السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہت امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ لوگوں کو آئندہ بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے اور خوشحال رکھے۔ آئیے میرا بیان میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خلق عظیم بیان شروع کرنے سے پہلے آئیے سب مل کر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر خاص رحمت نازل ہوں۔ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لیا کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا۔ ہمارے خالق و مالک اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس کائنات عالم کی ہدایت و رہبری کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ دیکھیے، آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، شیت علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، نوح علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، ذبیح اللہ آئے تو رحمت لے کر آئے، کلیم اللہ آئے تو رحمت لے کر آئے۔ سارے نبی آتے گئے اور رحمت لاتے گئے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں جھوم جاؤ، سارے نبی آئے رحمت لے کر آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رحمت بن کر تشریف لائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عظمت و شان کو کچھ یوں بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، ہمارا اللہ رب العالمین ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جہاں تک اس کی کبریائی ہے وہاں تک ہمارے نبی کی مصطفیٰ ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، کوئی مانے نہ مانے، ہمارے نبی اس کے لیے رحمت ہیں۔ عالمین یعنی دو جہاں، دونوں جہانوں کے لیے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، اور یہ دونوں عالمین رسول اللہ کی رحمت لینے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی رحمت دینے والے۔ یاد رکھیے گا، لینے والا ہمیشہ گدا ہوتا ہے اور دینے والا ہمیشہ شاہ ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کیا کہ دونوں جہاں میرے آقا کے در کے گدا اور آپ دونوں عالم کے داتا۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ہوگا بیڑ پار، ہوگا بیڑ پار، یہ ہے آمنہ کا لال، آمنہ کا لال۔ آپ کی ذات جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حور و ملک کے لیے رحمت، جن و انس کے لیے رحمت، فلک و فرش کے لیے رحمت، دنیا و آخرت کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، کائنات عالم کا ذرہ ذرہ پتہ پتہ آپ کی رحمت سے مستفیض ہو رہا ہے۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار۔ ہمارے آقا و مولا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جہاں سے ہوتا گیا وہاں رحمت خداوندی کی بارش ہوتی چلی گئی. آپ کے دامن رحمت کے طفیل کائنات کا مقدر چمک اٹھا، تاریک دلوں کو نور ایمان اور گمگستان راہ کو صراط مستقیم نصیب ہوئی. آپ کی ذات بابرکات پوری کائنات کے لیے رہبر و رہنما. اللہ رب العزت کا ارشاد مقدس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے. آپ کی ہر ادا ہمارے لیے درس ہدایت ہے. دنیا میں بسنے والے ہر انسان آپ کی ذات اقدس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اگر کوئی باپ ہے تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے مشفق باپ کی سیرت پاک کو دیکھے کہ اولاد کی تربیت اور پرورش کرنی کیسے ہے. اگر کوئی بیٹا ہے تو سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے فرزند دلبند سے پوچھے کہ والدین کے آداب کیا ہیں، آداب سیکھے. اگر کوئی شوہر ہے تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا کے سرتاج کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کرے. اگر کوئی دوستی کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا چاہتا ہے تو یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و محبت کا درس لے. اگر کوئی گھر کا کام کاج کرنے کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر مالک کونین کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ جو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود گھر کے معمولی کام کرنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اگر کوئی تاجر ہے تو ملک شام میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے عادل تاجر کو دیکھے. اگر کوئی حاکم ہے تو مدینہ طیبہ کے فرمانروا کی حیات طیبہ سے اصول شاہی سیکھے. اگر کوئی قاضی ہے تو مسجد نبوی کے مصلی پر جلوہ افروز ہو کر فیصلہ کرنے والے سے رہنمائی لے. اگر کوئی سپہ سالار ہے تو جنگ بدر میں بے سر و سامان لشکر کی کمان کرنے والے سے اصول سپہ گری سمجھے. اگر کوئی معلم ہے تو معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور زندگی دیکھے. اگر کوئی فاقہ مست ہے تو جنگ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھنے والے کو دیکھے. رب ذوالجلال کی قسم یہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں جن کی ذات انسانی زندگی کے تمام تر طبقات کے لیے مکمل رہنمائی ہے. آؤ مدینہ طیبہ کی اس عظیم درسگاہ نبوی کا نظارہ کرو جس کی چھت کھجوروں کے درخت کی لکڑی اور پتوں سے بنائی گئی تھی. اس کے نیچے الگ الگ مقام پر ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کی جماعت اپنے اپنے درس کو مکمل کر رہی ہے. کہیں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر علیہم اجمعین ہیں، کہیں طلحہ و زبیر، جناب سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. اور ان کے صوبوں کے حکمرانوں، عدالتوں کے قاضی، قانون دان، قوانین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. کہیں عابدوں زاہدوں کا اجتماع نظر آئے گا جن کی شب و روز عبادت الہیہ میں گزر رہی ہے. تو اللہ اکبر. کسی جانب اصحاب صفا بیٹھے نظر آئیں گے جو درسگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب ہیں، جو جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے ہیں، دن رات علم کی طلب میں مصروف رہتے ہیں. کہیں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ، کہیں حضرت علی ابن عباس، حضرت ابن مسعود، زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے محدث آپ کو ملیں گے جو قرآن و سنت کی اشاعت کی تربیت حاصل کر رہے ہیں. غرض یہ کہ کسی طرف غلاموں کی بھیڑ ہے، جہاں جائیں کہیں آقاؤں کی محفل ہے، کہیں غریبوں اور ناداروں کی مجلس ہے، مگر ان سب میں ظاہری عزت، دنیاوی اعزاز کے سبب کوئی تفریق نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہونے کی نسبت سے سب ایک ہیں، سب ایک ہی شمع کے پروانے ہیں، سب میں نشہ توحید اور سینوں میں حق پرستی کا جذبہ جلوہ گر ہے، سب ایک ہی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بگوش ہیں. ہر ایک اپنے طرز اور ظرف اور مقدر کے مطابق فیض لے رہا ہے. جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار، آنکھوں کر دو بیڑا پار میرا، کر دو بیڑا پار. آمینہ کے لال، آمینہ کے لال. فتح مکہ کے روز میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا. اس نے جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرینی بھری میٹھی آواز سنی، فوراً اپنے کانوں کو بھی بند کر لیا، مکان کی کھڑکیاں بھی بند کر لی تاکہ وہ آپ کی آواز سن نہ سکے. ادھر حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مکان کی دیوار کو آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی یہ کافرہ عورت آپ سے بغض و حسد کی بنا پر مکان کی کھڑکیاں بند کر رہی ہے تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ آپ کی پشت انور، آپ کی مبارک پشت اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس ہو گئی ہے، ٹچ ہو گئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، انشاءاللہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، رے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کافرہ نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا ہے اور ہم نے اس کی دل کی کھڑکیاں کھول دی ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا ہی بدل گئی، بے قرار ہو کر دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی، مسلمان ہو گئی اور سچے دل سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار، کر دو بیڑا پار میرا آمینہ کے لال، ایسے ہیں سرکار۔ حضور رحمت للعالمین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے پوری کائنات پر اللہ کے کرم کی بارش ہو رہی ہے۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیام رحمت خلق عظیم کی بدولت آپ کے گرد عشاق کا ہجوم رہتا، غلاموں کا میلہ ہوتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا مقدس ارشاد ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پارہ 4 آیت 7۔ تو کیسی اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اگر تم تیز مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد پریشان ہو جاتے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کو اپنی مخلوق کے لیے نرم کر دیا۔ مخلوق خدا کی خیر خواہی آپ کا منصب عالی تھا، یہی وجہ تھی کہ یہاں پر اپنے پرائے دوست دشمن کی دستگیری ہو جایا کرتی تھی، بلا امتیاز رنگ و نسل سب کو یکساں طور پر دیکھا جاتا تھا۔ مسترف لوگ یہاں پہنچ کر سکون حاصل کرتے تھے، ہر دکھی کے دکھ کا مداوا اسی بارگاہ میں ہوا کرتا تھا، یہاں پہنچنے والا ہر غم سے آزاد ہو جایا کرتا تھا، اپنے تو اپنے یہاں پر غیروں کو بھی دامن رحمت میسر آ جاتا تھا۔ پیاری بہنوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خاصہ ہے، یہی خلق عظیم کا نمونہ ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا بعض لوگ اپنی ذاتی غرض، اپنے ذاتی مقصد کی خاطر لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں تاکہ ان کا کام بن سکے، لوگوں کی غمخواری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ خوش اخلاقی نہیں بلکہ یہ منافقت ہے، اوپر سے اور اندر سے اور۔ بعض لوگ کسی روب اور دبدبے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آتے ہیں، بعض لوگ ظالم و جابر ہوتے ہیں، مخلوق خدا ان کے برے اخلاق کی وجہ سے تنگ اور بیزار ہوتی ہے، مگر وہ اپنے بچوں اور اپنی اولاد کے ساتھ بوجہ قربت حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، خلق عظیم کا اکمل و مکمل اور کامل نمونہ تمہیں صرف ایک ہی ذات میں ملے گا جو اللہ عز و جل کی مخلوق کی خیر خواہی کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں کرتے، کسی ذاتی قربت دار خوف کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ان کا دامن کرم اپنے پرائے کے لیے پھیلا ہوا ہے۔ اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غیر سمجھا ہی نہیں، بلکہ کچھ شقی بدبخت خود ہی ان کی بارگاہ سے دور ہو کر غیر بن گئے۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں
کو کب آئیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ارشاد کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بڑے ہی صاحب اخلاق ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم کا پیکر بنا کر بھیجا. اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا. یا رسول اللہ، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، شہاد تیرے خلق کے حسن و ادا کی قسم. جنگ احد کے موقع پر کفار و مشرکین نے آپ پر سنگ باری، پتھر برسانے شروع کیے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور خون سے رنگین ہو گیا. صحابہ کرام نے آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکوں کافروں کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے. صحابہ کرام کی عرض سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، جس کی ترجمانی جناب حفیظ جلندری نہیں ہو کی، یہ سن کر رحمت للعالمین ہنس کے فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. اور ایک اور پنجابی شاعر میرے آقا کی شان رحمت، خلق عظیم، رفعت و عظمت شان کی ترجمانی اس طرح کرتا ہے کہ اللہ اللہ نبی پاک دا حاصلہ، او گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا، او دے اخلاق تو جاواں قربان میں، ویریاں لے بھی چادر وشاندا رہیا. آستانہ رحمت طے کرے خلق عظیم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کا نظارہ کرے. چلو آؤ تصور ہی تصور میں مدینے چلے. مدینہ طیبہ کی پاک بستی میں سر شام ہی مسجد نبوی شریف کے دروازے پر چند پریشان مسافر کھڑے تھے، جنہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ہم مسافر ہیں، دور دراز سفر طے کرنے کے بعد تھک گئے ہیں، رات بسر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں، قربان جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور لطف و عطا پر. آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان مسافروں کو آپس میں بانٹ لو. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر ایک صحابہ کرام اپنے گھر انہیں لے گئے، اور اب جو آپ نے دیکھا تو سارے وہاں سے چلے گئے، ایک مہمان باقی بچا. میں صدقے ہی چلی جاؤں اس آخری والے مہمان پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تم ہمارے مہمان بن جاؤ. سبحان اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میرے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میرے، مجھ خطا کار سا. اللہ اکبر. 100 کروڑ کاش کہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنا مہمان بنا لیں. چنانچہ اس کا شانہ نبوت پر لے جایا گیا. اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں لے جایا گیا. عزت سے بٹھانے کے بعد ایک بکری کا دودھ اسے پینے کے لیے دیا گیا، جسے وہ پی گیا. اللہ اکبر. پھر دوسری بکری کا دودھ دیا گیا، پی گیا، حتیٰ کہ بیک وقت 7 بکریوں کا دودھ اسے دیا گیا، وہ پیتا ہی گیا. سبحان اللہ. پھر اسے کھانا دیا گیا تو اس نے اتنا کھایا کہ سارے کا سارا کھانا سمیٹ گیا، باقی اہل کھانا کے لیے کچھ نہ بچا. کھانے سے فارغ ہو کر وہ بسترے پر آ گیا اور سو گیا. حجرے کا دروازہ اس نے بند کر لیا باہر سے، حجرے کا دروازہ باہر سے اس کا بند کر دیا گیا. اس نے کھانا چونکہ ضرورت سے زیادہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی. اللہ. اب اس سے نیند کی حالت میں، کھانا زیادہ ہے، کھانا کھا کر سویا جائے تو نیند بہت آتی ہے، چونکہ اس نے کھایا حد سے زیادہ ہے، نیند بھی کافی اور پیٹ بھی خراب. چنانچہ نیند کی حالت میں بستر پر اس نے پخانہ کر دیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان ہوا اور
اب پریشان اس لیے کہ اس کا لباس بھی نجاست سے آلودہ تھا، بستر کی چادر بھی گندی ہو چکی تھی. دل ہی دل میں سوچنے لگا صبح ہوتے ہی یہاں سے چھپ کر بھاگ جانا چاہیے تاکہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی پریشانی سے آگاہ ہو چکے تھے. وہ آقا ہی کیا جو غلاموں کے دل کا حال نہ جانے. اور عالم الغیب رب نے اپنے محبوب کو الحمدللہ غیب دان آقا کو غیب کے خزانوں سے سرفراز فرمایا. آقا جان چکے تھے، اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کے باہر حجرے کو جو دروازہ گھر والوں نے لگایا تھا، کنڈی لگائی تھی، وہ سرکار نے رات کو کھول دی تاکہ اس کو معلوم ہی نہ ہو سکے دروازہ کھولا کس نے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے، دروازہ کھولا، اس گمراہ نے آپ نے راہ دکھلائی، جس گمراہ کو رسول اللہ نے راہ دکھلائی، دروازہ کھول کر آپ وہاں سے پردے میں چلے گئے تاکہ وہ شخص شرمسار نہ ہو، شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا، خود اس کے سامنے نہ ہوئے. مسافر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور سوچنے لگا مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. جلدی سے حجرے سے باہر نکلا اور دوڑتا چلا گیا. آپ کے خدام جب حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں رات بسر کرنے والا مہمان غائب تھا، مگر خراب چادر دیکھ کر پریشان بارگاہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات بسر کرنے والا مہمان بغیر اجازت ہی چلا گیا اور بستر کی چادر ساری غلاظت سے بھری ہوئی ہے. یہ سن کر آپ کے لبوں پر، ماتھے پر شکن نہیں بلکہ لبوں پر تبسم آ گئے. مسکرائے اور فرمایا اس خراب چادر کو آپ لوگ نہ چھونا، اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے دھوؤں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر ہم دھوئیں گے ہم. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو منظور نہ فرمایا، خود اپنے ہاتھ سے اس کی چادر کو دھونا شروع کیا. ادھر مہمان کو راستے میں چلتے چلتے خیال آیا اوہو میرے گلے میں تو تعویذ تھا جو کہ کاشانہ نبوت کی حجرے میں بھول گیا ہوں. اب سوچنے لگا اگر واپس لینے جاؤں تو بہت شرمندگی ہوگی، اگر نہیں جاتا تو تعویذ سے محروم رہوں گا. آخر اس نے فیصلہ کیا رسوائی ہوتی ہے تو بھائی ہوئے، تعویذ کیوں چھوڑوں، واپس چلتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. چنانچہ جب وہ واپس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گھر پہنچا تو کیا دیکھا، جو بستر کی چادر اس نے رات خراب کی تھی تاجدار دو عالم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے دست مقدس سے دھو رہے ہیں. اس کافر کو سامنے دیکھ کر آپ نے اس کے ساتھ کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اور اسے بڑی شفقت اور محبت سے مسکرا کر فرمایا کیسے واپس آئے ہو، کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور میں نے یہاں رات بسر کی تھی، صبح چلا گیا، میرا تعویذ یہاں رہ گیا ہے، وہ لینے آیا تھا. آپ نے فرمایا لو اپنا تعویذ لے لو. اس کافر نے آپ کے اس کریمانہ برتاؤ کو دیکھا تو اس پر رقت طاری ہو گئی، اس پر وجد طاری ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. روتے روتے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں میں گناہگار، کہاں آپ رحمت دو عالم انبیاء کے تاجدار، آقا مجھے اپنا غلام بنا لیجئے. آپ نے بستر کی چادر صاف کرتے کرتے میرے دل کی کفر کی پلیدی کو بھی صاف کر دیا ہے. چنانچہ اس کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا، اوے دے اخلاق تو جاواں صدکے، ویریاں لی بھی چادراں وچھاندا رہیا. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خلق عظیم کے پارٹ 2 میں ہم دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ایک آپ سے میری ریکویسٹ ہے، التجا ہے، وہ یہ کہ جو میرے اس چینل کو ابھی نیو دیکھ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی انہوں نے پچھلی والی کوئی بھی ویڈیوز یا شارٹس نہیں دیکھے ہوں گے. برائے مدینہ نیکی کی نیت سے میرے نئے آنے والے جو ویورز ہیں میرے چینل روشن سفر کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کر دیں. لائک کرنے میں کون سا کچھ کام ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ نیکی کی نیت سے کریں تاکہ ہمارا ہر کام جو انما الاعمال بالنیات، اچھی اچھی نیتوں پر کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ ثواب اور عبادت میں شمار ہوگا. اور پلیز ایک اور بات، کمنٹس وہ ضرور کمنٹس میں مجھے بتایا کریں آپ کہاں سے ویڈیو کو واچ کر رہی ہیں، کس شہر سے، آپ کا نیم کیا ہے، آپ کہاں سے ہیں. آپ مجھے پہلے سے جانتی ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی میں ماشاءاللہ میلاد کرتی ہوں، میلاد شریف، اس میں کئی میری ایسی بہنیں ہیں جو مجھ سے میلاد شریف کرواتی ہیں تو وہ مجھے مینشن کر دیا کریں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی دعائیہ کمنٹس
تو پیاری پیاری مجھے دعائیں دیتی ہیں، مجھے ماشاءاللہ کہتی ہیں، مجھے اچھی اچھی دعاؤں سے نوازتی ہیں۔ اللہ کرے جو دعائیں آپ میرے لیے کرتی ہیں، اے میرے رب کائنات، یہ ساری دعائیں جو میرے حق میں کرتا ہے مالک، ان سب کے حق میں قبول فرما اپنے کرم اور اپنے فضل سے۔ یہ جو بیان ہم نے کیا ہے خلق عظیم کا، رسول اللہ کے اس خلق عظیم کا واسطہ، ارحم الراحمین ہم سب کا اخلاق بہتر سے بہترین کر دے، ارحم الراحمین نفاق ختم فرما دے، ارحم الراحمین دلوں کی میل گندگی، کینہ، بغض، حسد، نفرت ختم کر کے ہمارا سینہ مدینہ بنا دے۔ اور اسپیشلی تیری بارگاہ رحمت میں دعا ہے پنڈن پاک اہل بیت اطہار کے صدقے میرے پاکستان کی شان بلند فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھ، سیلاب زدگان پر اپنے کرم کی بارش فرما، اللہ انہیں اپنے گھر دے، رحمتیں فرما، اور جو سیلاب میں بیچارے چلے گئے اس دنیا سے، اللہ قبریں ان کی جنت کے باغ بنے ہیں، غزہ، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کے قدسیوں کے ذریعے مدد فرما، ارحم الراحمین محبوب کا صدقہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے رب ذوالجلال ہمیں دوبارہ اس نیک نیتی سے روشن سفر کے ساتھ ایک پارٹ 2 میں ہمیں دوبارہ اکٹھا کرنا، ارحم الراحمین، اور عمل کرنے کی توفیق دینا، اور ہمیں اخلاص دینا، ہر طرح کی حب با، حب جات، دکھاوا، نمود و نمائش سے بچا کر محبوب کا صدقہ ہمارے عمل خالص سے خالص کر دے، صرف تیری رضا کے لیے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔